بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ صف کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اپنے ارادے کی قہاریت اور اس کے اٹل ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی آیت دو لفظوں کے اختلاف سے سورہ توبہ میں بھی موجود ہے، لیکن میں سورہ صف سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ فرمایا دین کے دشمن یہ چاہ رہے ہیں، ارادے باندھ رہے ہیں کہ وہ پھونکے مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے نور کو نہیں، نور اللہ اللہ کے نور کو۔ ستارے سے سورج تک، کرسی سے عرش تک، یہ سب نور ہے، اللہ کا نور نہیں۔ بات اللہ کے نور کی ہو رہی ہے، خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو جتنی بری لگے۔ نہیں چلتے چلتے کچھ خود بھی سوچ لیا کیجئے، ہاں کیونکہ مجھے تو اسرار و حقائق کا پہنچانا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نور سے کراہت کرنا کافر کا شیوا ہے۔ اللہ جیو ہے العظمت۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو اللہ ہے۔ یعنی اس نے اپنے اللہ ہونے کا پیمانہ بتایا، معیار بتایا کہ کس کو خدا ہونا زیب دیتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو اللہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ بھیجے۔ جس دین میں حق ہے وہ دین لے کے بھیجے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حق والا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکین کو جتنی بری لگے۔ پہلی بات میں کافرین کا ذکر تھا، اب مشرکین کا، بس ترجمہ ختم۔ اب اگر میرے سامنے یہی ہیں تو ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ارادہ کیا ہے اللہ کا؟ کہ حق والا دین ادیان عالم پہ غالب ہو جائے، باقی دن مغلوب ہو جائیں۔ کیا اسلام ادیان عالم پہ غالب آ چکا؟ اسلام تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔
اللہ جانے آپ کس وادی ادراک میں گم ہیں. اللہ کے کلام کی صداقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اس وعدے کو کوئی سال 6 مہینے نہیں 1400 سال ہو چکے ہیں. 1400 سال پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے، باقی سارے مذہب دین مٹ جائیں. لیکن آج بھی اسلام اتنا سا ہے، بے دینی زیادہ ہے. جھوٹی زبان سے جھوٹ بول دینے سے کوئی بندہ توحید پرست نہیں ہو جاتا. اگر سچے موحد ہو تو آؤ، محاذ پہ لڑو، توحید کو بچاؤ. کوئی غیر مسلم اس آیت کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہے کہاں ہے تمہارے قرآن کا دعویٰ؟ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ ہر دین مٹ جائے گا، اسلام غالب ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا. اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرنے والا ہے اور کس کے سینے دل میں اترنے والا ہے یہ جملہ. جب قرآن کے وارث ششم سے کسی نے سوال کیا، مولا میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں، اللہ کا ارادہ، علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ رہنے والی ذات کا ارادہ کہ اسلام غالب ہو، دین مٹ جائے، لیکن ہو تو نہیں رہا. اللہ کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ فرماتے ہیں ھذا یکون اذا ظہر قائمنا. اللہ انتظار میں ہے جب ہمارا قائم آئے گا نا. تو اس وقت سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. مولا وہ کیسے؟ فرمائے عیسیٰ کا سر ہمارے قائم کے قدموں میں دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، موسیٰ کی بیعت دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لیں گے. جب امامت آگے ہوگی، نبوت نہیں نبوتیں پیچھے ہوں گی. العظمت جو میں راضی تم سے، لیکن 2000 فیصلے پہنچانا ہے تم تک. اسد زیغم سوال یہ ہے، کیا جس وقت اللہ نے آیت بھیجی تھی اللہ میں طاقت نہیں تھی کہ اسلام غالب ہو جاتا اور باقی دین مٹ جاتے؟ جو کن کہے کائنات ہو جائے، جو ارادہ کرے 14 محمد بن جائیں. آخر نیئر زیدی 1400 سالوں میں کم از کم 1400 لوگوں کے دل میں تو خیال آیا ہوگا اللہ کا وعدہ کہاں گیا، اللہ کا وعدہ کہاں گیا. اب اللہ جانے بے دل کس دل سے اپنی توحید پہ انگلی اٹھتی دیکھ رہا ہے، لیکن انتظار میں ہے میرا قائم آئے، میرے وعدے کا بھرم رکھے. او آدم کے نالائق بچوں، جو اللہ اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا کے اپنا کام اس سے کراتا ہے، تیرا کام خود کرنے آئے گا زمین پر.
خدا ہو کر، قدیر ہو کر، ہیں اپنے اس صاحب عظمت بندے کی انتظار میں ہے. اللہ جانے کیوں. حالانکہ بڑے غرور کبریائی سے اس نے کہا ہو الذی، وہی تو اللہ ہوتا ہے. چونکہ بات ہوا سے شروع کی تھی. ہاں اس لیے ہویت کے مظہر اکمل کا منتظر ہے وہ. تو اب اس سے مانگنے میں عیب کیسا جو خدا کے کام آئے. خدا کو اس سے کام لیتے ہوئے اگر اپنی خدائی پہ داغ نظر نہیں آتا ہاں شعبان میں اعمال کرتے ہو نا. یہ رات خدا کی قسم صرف اسی رات کو ہی سمجھ لو نا. جی ہاں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی دھرتی پر تم سے بڑا عارف امام زمانہ کا عوام میں شاید ہی کوئی ہو. نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس رات میں، تسبیحیں رولی جاتی ہیں، لیکن خدا کی قسم پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو یہ رات ہے کیسی. فضیلتوں والی تو پہلے بھی ہے. میں نے اسد حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اس رات میں یہاں سن لو، سوچنا گھر جا کے، کیونکہ یہاں فیصلہ ہوگا ہی نہیں. گھر جا کے جتنا سوچو گے ہدایت کے اتنے دروازے تمہارے سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس رات میں کائنات کے فاجر مل کر بھی کوشش کریں. اس رات میں روئے زمین کے فاسق مل کر بھی زور ماریں. اس رات میں حرامی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اپنی آخری حجت کی توہین سمجھتا ہے. اللہ 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 جی ہاں یعنی بشریت سارا زور لگا لے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مشیت نہیں چاہتی کہ جس رات میں بقیت اللہ زمین پہ اترا اس رات دھرتی پر کوئی حرامی قدم رکھے. اور جب اس کی آنے والی رات میں کوئی حرامی زمین پہ نہیں آ سکتا تو کسی حرامی کے دل میں یہ کیسے اتر سکتا؟ پیمانہ ہے، معیار ہے جی، وجہ آزمائش ہے ہر شخص کے لیے. ہاں میں دو جملے جلدی جلدی دہرا دیتا ہوں. میں نے کہا فضیلتوں والی تو پہلے ہی ہے رات، نیمہ شعبان والی. جب سے اللہ نے دن اور رات خلق کیے ہیں جب سے فضیلت والی ہے. دعائے نیمہ شعبان کو پڑھنا پہلے بھی پڑھتے ہوگے، لیکن اب اگر کچھ سمجھ لیا تو پھر پڑھنے کا نشہ اور آئے گا. اللہم بے حق کے لیلتنا ہذہ و مولودہا و حجتکا و موعودہا التی قرنت الی فضلہا فضلکا فتمت کلمتکا صدقا و عدلا
لا مبدل لکلماتک ولا معقب لآیاتک نورک المتعلق وضیاؤک المشرق جل مولدہ وکرم محتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ ومؤیدہ اذ عان میادہ والملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو ونور اللہ الذی لا یخبو مدار الدہر ونوامیس العصر وولاة الامر المنزل علیہم الذکر اصحاب الحشر والنشر تراجمت وحیہ وولاۃ امرہ ونہیہ فصل علی خاتمہم وقائمہم المستور عن عوالمہم وادرک بنا ایامہ وظہورہ وقیامہ. ترجمہ سناؤں یا بس کافی ہے؟ سناؤں؟ سنا دوں؟ اللہم بحق لیلتنا ہذی، پالنے والے تجھے اس رات کا واسطہ، ومولودہا اور جو بچہ اس رات میں آیا اس کا واسطہ، حجت کا وموعودہا جو حجت ہے تیری، جسے اسی رات بھیجنے کا تو نے وعدہ کر رکھا تھا. کون سی رات؟ توجہ، التی قرنت الی فضلہا، فضل کا یہ فضیلت والی تو پہلے بھی تھی مگر تو نے اس رات میں اپنی فضیلت کو نازل کیا. اللہ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ التی کرنت الی فضلہا، فضل کا اس کی فضیلت میں تو نے اپنی فضیلت شامل کی. یعنی میرا امام پنڈی والو اللہ کی فضیلت، اللہ کی حد ہے کوئی؟ تو خبردار اس کی حجت کو محدود نہ کرنا ورنہ وہ محدود ہو جائے گا. کیونکہ یہ پیمانہ ہے اس کی فضیلت کا، یہ معیار ہے اس کی فضیلت کا، یہ دلیل ہے اس کی فضیلت کی. اب اگر زیدی صاحب میرے سامنے جاگ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر حقیقت میں بھی جاگ رہے ہیں، یعنی دل و دماغ بھی ساتھ بیدار ہیں، ہاں کوشش کرنا کہ میں شرع سے بچ جاؤں تاکہ اور دو چار باتیں آپ سے کر سکوں. پالنے والے تو نے اپنی فضیلت کو اس رات میں نازل کیا تو پھر ہوا کیا؟ فتمت کلمتک، تیرا کلمہ مکمل ہو گیا. تھوڑے لوگوں نے شاید غور کیا. فتمت کلمتک صدقا وعدلا، صدق سے، سچ کے ساتھ تیرا کلمہ کامل ہو گیا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی، یعنی نبوت اور توحید کلمے میں رہیں تو اللہ کلمے کو ناقص کہتا ہے. امامت تکمیل ہے کلمے کی، اور جب آخری آیا تمت. ویسے میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، مدد کر دیا کرو جہاں مجھے ذرا مشکل پیش آئے نا. اب ایک گنجلک آ گئی ہے میرے سامنے، کلمہ بڑا ہے یا نماز؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، کلمہ بڑا ہے. بھئی ٹھیک ہے، کیونکہ کلمہ کفر سے اسلام پہ لاتا ہے. نماز تو پھر فروعات میں سے ایک فرع ہے. یعنی جتنے امور فرعیہ شرعیہ ہیں
وہ سارے مل کر محتاج ہیں کلمے کے. تو جب تم نے فیصلہ کر ہی دیا کہ کلمہ بڑا ہے تو پھنس بری طرح گئے ہو. جو کلمہ امامت کے بغیر ناقص ہے وہ نماز ان کے بغیر کیسے پوری ہے؟ صبح شام کرتا حسین کا کی رب کرتا ایک رل کے وظیفہ و نال ساڈے رب عزت نال کرتا قسم رب دی رب ساڈا پیر بھائی رہتا محمد کے درود و سلام. بزرگوار اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ اس کے ساتھ دو کام اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے، صرف وہ درود میں ہی شامل نہیں. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، 14 کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہے. سمجھے؟ پیچھے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. ایک تو درود پڑھتا ہے تمہارے ساتھ مل کے، دوسرے ان کے دشمنوں پر تمہارے ساتھ مل کے لعنت کرتا ہے، اور تیسرا کام میں نے رات بتا دیا تھا، فانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو میں بھی ساتھ کر رہا ہوں. چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ تیرا کلمہ پورا ہو گیا، لا مبدل لکلماتک، اور تیرے کلموں کو بدلنے والا ہے ہی کون؟ ہاں جا کے بے شک اپنے گھروں میں پڑھ لینا دعائے نیمہ شعبان کو. ولا معقب لآیاتک، کوئی نہیں جو تیری آیات کو پس پشت ڈال سکے. اس رات میں آیا کون؟ جاگنا. نور کل متعلق وضیاء کل مشرق جل مولدہ وکرم محتدہ، تیرا چکا چوند کر دینے والا نور اس رات میں اترا. وضیاء کل مشرق، اور زمین مشیت پہ دوپہر کر دینے والی روشنی اس رات میں اتری. اب نہیں، اصولوں پہ سمجھوتے بازی تو میں نے کبھی کی ہی نہیں اور آج نہیں کروں گا. دعائے نیمہ شعبان میں نظر دے دی جملے نہ ہوں، زبان کٹواؤں گا، ترجمے میں خیانت ہو گولی کھاؤں گا، پھر بھی انکار ہو تو شجرے دہراؤں گا. پھر یہ حق بنتا ہے میرا، یہ پھر حق بنتا ہے میرا. لفظ کون آیا؟ جل مولدہ، جس کی ولادت جلیل ہے.
ڈاکٹر صاحب میں نے فکرہ بول دیا، کچھ لوگوں نے داد دی، کچھ نے ہاتھ اٹھایا، اکثریت چہرے پہ سوالیہ لگائے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ جلا، جلا۔ دو موقعوں پہ اکثر تم یہ لفظ سنتے ہو، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ۔ میں بولوں گا تو بڑے بڑے بولنے جوگے نہیں رہیں گے، خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو لفظ کل تک خدا پہ بول رہے تھے وہی امام کی ولادت پہ بول رہے ہو۔ ہاں اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں، دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ جل مولدہ، اللہ کرے سردار جلدی آئے، پھر وہ منبر لگائے، پھر اس کی موجودگی میں بتاؤں گا کہ مقصد کیا ہے۔ جل مولدہ، بس آج اتنا ہی گزارا کرو۔ جلیل ہے اس کی ولادت، کرم محتدہ، صاحب کرم ہے، وہ جگہ، وہ خاندان، وہ گھر، وہ قبیلہ جہاں یہ آیا، اور اکیلا نہیں آیا۔ والملائکۃ شہدہ، جب یہ اترا فرشتوں کی فوجیں ساتھ اتریں۔ العظمت للہ۔ چلے تو نہیں گئے دوستو؟ سیف اللہ الذی لا ینبو ونور اللہ الذی لا یخبو، اللہ کی وہ تلوار جو اچٹتی نہیں۔ تلواریں اچٹ بھی جاتی ہیں نا، یعنی بندہ زور سے زخم لگانا چاہتا ہے، اچٹ جاتی ہے، ہلکا لگتا ہے۔ یعنی سیف اللہ الذی لا ینبو، یہ وہ تلوار ہے جو اچٹتی نہیں۔ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا، بڑی فضیلت زغم نعرے لگتے ہیں، دھمالیں ڈل جاتی ہیں جب خیبر شکن کی تلوار کا نزول ہم بیان کرتے ہیں ممبروں سے۔ ڈلنی بھی چاہیے، حلال موالی کا حق ہے کہ وہ امام ہمارے حصے میں آیا کہ جس کے لڑنے کے ہتھیار بھی اللہ نے بھیجے۔ دائیں بائیں عباس کے دونوں علم کے پھریرے تھام کے کہہ سکتا ہوں، بطول کا قہر اور بددعا لگ جائے مجھے اگر جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہی میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ینزل سیوف اصحاب القائم من السماء وعلی کل سیف اسم الرجل و اسم ابیہ۔ 313 ساتھی ہیں ظہور کے تیرے مولا کے، سب کی تلواریں عرش سے آئیں گی۔ اللہ اللہ مسجد کے اندر والوں گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ ینزل سیوف اصحاب القائم، قائم کے اصحاب کی تلواریں، جی، وَعَلَىٰ كُلِّ سَيْفٍ اسم الرجل و اسم ابیہ، ہر تلوار پر میرے مولا کے صحابی مجاہد کا بھی نام ہوگا، اس کے باپ کا بھی نام ہوگا۔ میں نے زیغم کہا، نہیں ارزید اصل میں نے بات کہہ دی، داد بھی ملی، لیکن غور نہیں کیا، اس کا بھی نام ہوگا، اس کے باپ کا بھی۔ صرف علی والوں کو یہ شرف ہے کہ باپ کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ آخر کوئی مقام تو ہے اس کا. علی وہ شہنشاہ ہے، وہ سلطان مملکت احدیت ہے کہ جس پر اللہ اپنی رضاؤں کا خزانہ یوں نچھاور کر کے کہتا ہے تیرا قرض رہ گیا چکا دوں گا. لیکن جب بھی علی کے 11ویں بیٹے کا زیدی صاحب نام آیا ہے، علی نے کہا ابی و امی و نفسی من ہوا سمی و حبیبی، میرے ماں باپ قربان، میں صدقے اس کے جو میرے نبی کا ہم نام ہے. اور علی محمد سے کم کا صدقہ بنتا ہی نہیں. کوئی اپنا مشکل کشا جانتا ہے، کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دے تسبیح علی کا رتبہ خدا یا نبی جانتا ہے. ارادے سیف اللہ الذی لا ینبو، اللہ کی وہ تلوار جو اچٹتی نہیں. نور اللہ الذی لا یخبو، اللہ کا وہ نور جو بجھتا نہیں. اور آگے جملوں میں یہاں تک امام کا ذکر تھا، پھر اس کے پورے خاندان کا ذکر شروع ہو گیا. پھر آگے تیرے امام کا آئے گا. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ خاندان کون سا ہے اس کا؟ مدار الدہر و نوامیس العصر و ولاۃ الامر المنزل علیہم الذکر و اصحاب الحشر والنشر تراجمت وحیہ و ولاۃ امرہ و نہیہ. وہ خاندان ہے اس کا جن کی ٹیک پر زمانہ کھڑا ہے. میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معافی چاہتا ہوں. میں غلط ترجمہ کیا، میں نے غلط کیا، فوراً چونکا، کان پکڑ لیے. مدار الزمان نہیں ہے، مدار الدہر. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. زمان اور ہے، دہر اور ہے. یہ فلک دوار، یہ روش شمس و قمر، یہ سراؤ سے سریا تک یہ جو گنبد ارض و سما ہے، یہ زمان اور زمانیات ہیں. جب نہ زمین ہو، نہ آسمان ہو، نہ سورج ہو، نہ چاند ہو، نہ ثوابت ہوں، نہ سیارے ہوں، نہ ستارے ہوں، اس وقت کو کہتے ہیں دہر. دہر ان کی ٹیک پہ قائم ہے. کچھ تھک گئے ہو نا؟ ہاں قبروں والے ٹھیک بیٹھے ہو جیو. ٹھیک ہے، یقین آ گیا آپ ٹھیک بیٹھے ہیں. مدار الدہر، جو دہر کی مدار ہیں، و نوامیس العصر، جو عصر کی ناموس ہیں، و ولاۃ الامر، جو امر کے مالک ہیں. نہیں، میری رات والی تقریر اگر سب کو یاد ہوتی
تو پھر تمہارا عالم ہی کوئی اور ہوتا. امر کے مالک. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن کہہ کے کائنات بنانا امر ہے. یہ امر کے مالک ہیں. ان کی مرضی کبھی خود کن کہہ کے عرش بنائیں یا کبھی بہلول سے کہہ کر جنت بنوائیں. جی جی نہیں زیغم جو کچھ بہلول کرتا ہے یہ امر کن نہیں تو اور کیا ہے؟ جنت سے مکان اتارتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اچھا مٹی بیچتا تھا. مٹی جنت سے اٹھاتا تھا. وہی بغداد کی گلیوں سے سمیٹتا تھا. بغداد میں مومن آج بھی بہت تھوڑے ہیں. اس وقت تو کال پڑا ہوا تھا. یعنی جو مٹی منافق کی جوتی سے روندی جا رہی ہے. اللہ اکبر. ویسے آپس کی ایک بات بتاؤں, کسی سے کہو گے تو نہیں, جیسی تم داد دے رہے ہو نا ویسا نعرہ ایک بھی نہیں لگا. یہ محلوں کی تقسیم ختم ہی نہیں ہوتی. منافقین کی پاپوش سے کچلی ہوئی مٹی بہلول سمیٹے تو وہ جنت ہو جاتی ہے. کیونکہ جو امر کے مالک ہیں انہوں نے جو اجازت دے دی ہے. بہلول معصوم نہیں تھا. بہلول نبی نہیں تھا, امام نہیں تھا, حجت خدا نہیں تھا, تم جیسا تھا. پھر کیا وجہ ہے؟ وہ مٹی سے جنت بناتا ہے. تو گھر کی دیوار نہیں بچا سکتا. آج بھی علی کو سوچنا چھوڑ دے ویسا ہو جائے گا. جو ولات جیتے رہو. ولات الامر, اس کا گھرانہ امر کا مالک ہے. وَأَصْحَابُ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ, اس کا گھرانہ ہی تو حشر و نشر کرنے والا ہے. قبروں سے اٹھانے والا, میدان میں لانے والا, اعمال کا فیصلہ کرنے والا. تیرے امام ششم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تیرے مولا علی کا سورہ فاتحہ میں ایک ایسا نام بھی ہے کہ تجھے پتہ چل جائے تو قیامت تک تیری مودت کا نشہ ہی نہ اترے. اس نے کہا مولا صراط المستقیم میں جانتا ہوں, میرے مولا کو کہا گیا. فرمایا یہ نہیں, میں اشارہ دیتا ہوں, ذہنی آزمائش ہے, شاید پاس ہو جاؤ. مولا نے فرمایا صراط مستقیم تو وہ ہے ہی, اور ہم سارے صراط مستقیم ہیں.
اس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن تیرے مولا کا سورہ فاتحہ میں ایک ایسا نام ہے جس میں امام ہو کے بھی شامل نہیں۔ مولا میں نہیں سمجھ سکتا، مولا فرماتے میں آیت پڑھ کے جہاں رکوں گا نا تو جہاں سے میں نے شروع کیا اور جہاں میں رکا بس اسی کے درمیان ہے اس کا نام۔ مولا نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، فرمایا اسی کے درمیان ہے۔ اللہ جانے کون کون پاس ہوا لیاقتی اور کون لیاقتاً فیل ہوا ہے؟ بھائی میرے، اللہ اس سے اونچا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک دن کا مالک ہو، یا یہ شان ہے کہ وہ دن کے مالک کا مالک ہو؟ ہاں بس تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ میں عالم جذب میں پتہ نہیں کہاں تک بہاؤ تھا میری طبیعت کا، لیکن یہ بھی قطع نہیں چاہوں گا میں کبھی بھی کہ ظرف چھلک جائیں۔ جو امر کے مالک ہیں، حشر و نشر والے ہیں، قبروں سے بھی اٹھانا ہے، ہنکا کے محشر میں بھی لے جانا ہے، پھر مقدمہ بھی سننا ہے، پھر فیصلہ بھی دینا ہے، اس کی قبول اس کی رد۔ اور اللہ جانے کیا اقتدار ہوگا اس صاحب اقتدار کا جو اللہ کی نیابت والی کرسی میں بیٹھ کر پنڈی والوں یہ کہہ رہا ہوگا اسے نمازوں سمیت جہنم بھیجو، اسے گناہوں سمیت جنت دے دو۔ چلے تو نہیں گئے؟ نہیں، اس علت کو خود تلاش کرنا ہے کہ اس کی خوش نصیبی کا راز کیا ہے کہ جو گناہوں کے باوجود جنت چلا گیا، اور اس کی بدبختی میں کیا راز مضمر ہے جو عبادتوں کے باوجود جہنم چلا گیا۔ بس سب کرنا، نالی کو سوچنا اور کہیں نہ کہنا۔ اللہ بھی نہیں کہنا، نہ لا کہنا ہے نہ اللہ کہنا ہے۔ جی یعنی اب یہیں سے دیکھو، فیصلہ تم پہ چھوڑا۔ نصیری کو میرے عقیدے کے مطابق دنیا کی کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی طاقت جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ ابھی بھی بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا مجلس میں آنے سے پہلے، بعض اوقات جہلا جو ہیں وہ سینہ گزٹ بہت پھیلاتے ہیں، صدری روایتیں سن لو، حجت تمام کر رہا ہوں۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ نصیری کو علی نے 70 دفعہ مارا، 70 دفعہ زندہ کیا۔ جو بھی کہہ رہا ہے بکواس کر رہا ہے۔ یار عقل سے تو سوچو، جس پر ایک دفعہ علی کی تلوار چل جائے، اللہ تو زیدی صاحب سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہ انہم لا یرجعون، جنہیں ہم نے مارا ان پر قیامت کے دن بھی اٹھنا حرام ہے۔ اللہ
ہے تو قرآنی فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا مارا ہوا اٹھے گا، علی کا مارا ہوا اٹھے گا ہی نہیں۔ تو علی نے اسے قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر جو علی کی تلوار کے نیچے آ گیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش کہاں؟ یہ بالکل غلط روایتیں ہیں۔ ایک ہی دفعہ سزا دی اور زندہ جلا دیا، بس۔ سمجھ میں آئی بات؟ زندہ جلا دیا۔ اور نیئر زیدی اسد یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کی مسل اور اللہ کی مسل میں فرق کیا ہے۔ عیسیٰ کو بھی کچھ لوگوں نے اللہ کہا، وہ عیسیٰ سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا اللہ کا کام ہے جلانا۔ کہا میرے اختیار میں نہیں کہ جو کام اللہ کا ہے وہ میں کروں۔ علی نے دنیا میں کر کے بتا دیا جو وہ قیامت کو کرے گا وہ میں دنیا میں بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اس لیے اللہ بھی نہیں کہنا ورنہ پھر جہنم ہے۔ اور سوچ یہیں سے لینا کہ مقصر نامراد کتنا بدبخت ہے۔ حالانکہ نصیری نے جو اللہ کہا ہے تو محبت میں کہا ہے نا بھئی، دشمنی میں تو نہیں کہا نا، محبت میں بڑھا دیا۔ جب بڑھانے والے کا یہ انجام ہے، گھٹانے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اور ملنگ بابا نشہ ہی اسی ورد میں ہے۔ علی کو علی کہنے میں نشہ ہے۔ کوئی ایسا راز تو ہے کبھی کوئی بڑا میں 5-10 ہزار روپے کے تحفے کو کتنا خاطر میں لاؤں گا بھائی؟ لاکھوں کے تحفے دیکھ چکا ہوں، 5-10 ہزار کی میری نظر میں کیا حقیقت ہے؟ ہاں، جو میں نے نہیں دیکھ رکھا، جو میری رسائی سے زیادہ ہے، شاید وہ مجھے کشش انگیز لگے۔ اب یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے لیے کسی شے میں کشش کیسے ہو سکتی ہے؟ علی کو اللہ کہو کہتا ہے مار دوں گا، اللہ کو علی کہو کہتا ہے خوش کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ خود کو شہر مودت مظہر معجزہ ذات جلی کہتے ہیں، ہم کسی طور بھی علی کو نہیں کہتے اللہ، یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کو علی کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے علی علی کے ورد میں ہی نشہ ہے۔ ہاں دیکھو، میں تمہیں دونوں کی پسند بتا دیتا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ علی خوش ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے پہ، اور جلی خوش ہوتا ہے علی علی کرنے پہ۔ تمہاری مرضی۔ میں نے بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے علی سے پوچھا یا علی اللہ اللہ کرنے والے پہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں خود جو اللہ اللہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے اللہ سے پوچھا تو علی علی کرنے والے پہ راضی کیوں ہے؟ کہا میں خود جو علی علی کرتا ہوں۔
چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ ہاں بس میں راضی، حق پہنچا دیا میں نے. ہاں جو اس کا ورد ہے وہ اس سے خوش، جو اس کا ورد ہے وہ اس سے خوش. یہ باتیں تو نیر زیدی اس وقت کی ہیں جب وہ عرش پہ یہ فرش پہ، جب دونوں علی مل بیٹھتے ہیں. بس اشارہ ہے، اشارہ سنبھال سکتے ہو تو پھر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. پھر دونوں علی وہاں سے بیٹھ کے ہر صاحب ایمان سے کہتے ہیں بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہم دونوں مل کے قائم کر رہے ہیں. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. روز پوچھتا ہوں اور یہی لفظ بار بار صرف اس لیے ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں اگر 4 آنسو نہیں بہتے شام والی راضی نہیں ہوتی. ہاں پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ بیٹھی انتظار میں ہے، وہ ہم سے قائم کے فضائل کیا سنے گی. آدم کو بھی وہ فضائل نہیں معلوم میرے زمانے کے امام کے جو اس بی بی کو اور ذات واجب کی قسم اللہ جانے تمہارا قائم بھی کس وقت سے منتظر ہے کہ کب میرا ذکر رکتا ہے اور کب ان کا ذکر چلتا ہے جنہیں میں بھی غیبت میں رو رہا ہوں. العظمت للہ. روزانہ تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حجت کبریٰ ہے. غیبت میں بیٹھے بیٹھے جب ماضی پہ نظر ڈالتا ہے تو آئینے کی طرح تاریخ ستم سامنے آتی ہے اور پھر رو رو کے سلام بھی کہتا جاتا ہے اور سرخ آنسو بھی بہاتا جاتا ہے. السلام علی الاجساء العوریات، بے کفن جسموں پر سلام. السلام علی الجیوب المزرجات، خون آلودہ گریبانوں پر سلام. السلام علی الرؤوس المصالات. پنڈی والوں میں رکا کیوں ہوں؟ خدا کی قسم دائیں بائیں عباس کے علم یقیناً میرا قائم بھی دیکھ رہا ہے، موجود ہے، اور پتہ نہیں سجاد کس کے سرانے، کس کے دائیں بائیں، کون معصوم کس کے پہلو میں ہے. سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر میں نے اس کا حقیقی ترجمہ کر دیا یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. میں حقیقی ترجمہ نہیں کرتا، فکرہ میں نے بول دیا ہے زیارت ناہیہ میں تمہارے 12ویں امام کی زیارت میں. بس میں اس کا صرف اتنا ہی ترجمہ کر سکتا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. السلام علی الرؤوس المصالات، ان سروں پہ سلام جن کی بے ادبی کی گئی. اس سے زیادہ واضح اشارہ میں نہیں دے سکوں گا. العظمت للہ، العظمت للہ. ان سروں پر سلام جن کی بے ادبی کی گئی. میرے قائم زمانہ مولا تیرے حوصلے پر قربان. اللہ جانے کس جگہ سے ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے تو سنا ہے، تو عین اللہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے.
زندگی میں ایک سر کی بے ادبی دیکھی تو خون رونا شروع ہو گیا. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. مقام صاحب الزمان نہر علقمہ کے کنارے پہ رہے. جو زیارت پہ گئے ہو کربلا یہیں بیٹھے تصور میں لاؤ. جو نہیں گئے قائم کے صدقے جاؤ گے دیکھ لینا. 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے حسین کے مقتل سے. مقام صاحب الزمان 73 سال غیبت صغرا رہی ہے تقریباً. اس زمانے میں جب کربلا آتا تھا 12واں امام زواری کے لیے ہر جگہ پانی روتا تھا. وہاں آ کے خون رونا شروع ہو جاتا. میرے مولا کے نائب پوچھتے مولا ہر جگہ پانی یہاں خون. رو کے کہتے ہنا سقط جدی من ظہر جوادہی. فرمایا یہیں تو میرا زخمی دادا گھوڑے سے گرا. یہیں تو پہلو میں نیزہ کھا کے اکبر کے بابا نے زین چھوڑی. ابھی سے تم بےتاب ہونے لگے ہو. اللہ جانے اگلے فکرے کیسے سنو گے. مولا زین یہاں چھوڑی ذبح وہاں ہوا. اتنا فاصلہ گیا کیسے. فرمایا یہی بات تو مجھے خون رلاتی ہے. تارتن یقوم و تارتن یقود و تارتن یکبو. فرمایا کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی گر پڑتے کبھی کوہنیوں کے بل چلتے. ابھی مقتل سے دور تھا کہ میری جد پہ غش آ گیا. مولا پھر کیسے گیا. فرمایا باقی فاصلہ شمر لے گیا. یہ ایک ہی ابھی بے ادبی بتائی میں نے. باقی شمر لے گیا. مولا کیسے. فرمایا جن زلفوں میں زہرا کنگھی کیا کرتی حرام زادے نے اس میں ہاتھ ڈالا. میری زخمی پہلو والی ماں ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی رہی کوئی میرے زخمی بچے کو چھڑائے کوئی میرا حسین چھڑوائے. مجلس اعلیٰ کا منظر مانیان کے مسائی کو شرف قبول حسن شرف مومنین مومنات کی شرکت مبدل و ثواب. ہماری جو عیدہ بیان قبول فرما. جو من بھی آلات ہیں آلات ہیں رہتے جو مقر در تنگ دستیں جو بے گناہ قائد ہیں طائف جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات عدل و شریعت نظر. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.